اور ہماری اس محفل کے روح رواں فخر سادات، قاطع شرک و بدعت اور اشاعت و توحید و سنہ کے عظیم داعی اور خطیب حضرت مولانا سید شکیل الرحمن شاہ بخاری حفظہ اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے باوجود اپنی بیماری اور مصروفیات کے ہمیں وقت بھی دیا اور پھر یہاں پر تشریف بھی لائے، یہاں پر حاضری بھی کر لی۔ میں اپنی طرف سے اور جماعت اشاعت و توحید و سنہ ضلع مانسہرہ کی طرف سے اور جامعہ دارالعلوم سعیدیہ اگی کی انتظامیہ اور سارے طلباء اور منتظمین کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اگی آمد پر دل کی گہرائیوں سے میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، چونکہ ہماری جماعت اشاعت و توحید و سنہ اس کی بنیاد ہی اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی احیاء پر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہماری جماعت کے ایک ایک خطیب کو اس شان اور فضیلت سے نوازا ہوا ہے کہ جب بھی ان کی تقریر ہوتی ہے یا ان کا کوئی بیان ہوتا ہے یا ان کی کوئی واعظ و نصیحت کی بات ہوتی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ نہ قصے کہانیوں پر مبنی خطابت ہوتی ہے، نہ من گھڑت اور موضوع روایات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آپ خود ہی دیکھ لیں گے، اندازہ کر لیں گے کہ جس کے پاس اللہ کا قرآن ہوتا ہے، رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے، تو اس کو دنیا کی کسی اور کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء دیوبند کا یہ خاصہ ہے، اور پھر علماء دیوبند کے اندر اللہ رب العزت نے جماعت اشاعت و توحید و سنہ کے اکابرین کو اس فضیلت اور شرف سے نوازا ہوا ہے کہ ان کے پاس قصے کہانیاں نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوا کرتا ہے۔ اب میں بلا تاخیر اپنے مہمان خصوصی، مہمان مکرم حضرت مولانا سید شکیل الرحمن بخاری صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے زرین خیالات سے سامعین کے دل و دماغ کو مستفید فرمائیں۔ انشاءاللہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسل وأجمل الرسل
وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے بہرکار حقیقت قل هو اللہ احد و نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر ولم يكن حافظ ترى ناصر له كفوا أحد. ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیمی در انتظار تو اند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. محترم واجب الاحترام علماء کرام، بھائیو، دوستو، بزرگوں اور عزیز طلبہ، بالخصوص
شیخ القرآن حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب زید حیاتکم و زید وقارکم، رب ذوالجلال کا بے حد احسان ہے جس نے آج کا یہ مبارک دن، یہ مبارک لمحات ہمیں نصیب فرمائے ہیں۔ یہ علاقہ بڑا خوش نصیب ہے، یہ شہر بڑا خوش نصیب ہے، یہ محلہ بڑا خوش نصیب ہے، جہاں صبح و شام اللہ کا قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کا سچا فرمان پڑھا پڑھایا جاتا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ نوجوان جنہوں نے علم کے حصول کے لیے کچھ اصول سیکھ لیے ہیں۔ یہ عالم نہیں بنے، علم کے حصول کے لیے کچھ اصول سیکھ لیے ہیں جن سے علم حاصل ہوتا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ان کو وہ اصول سکھائے ہیں۔ دنیا کی ساری دولت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، استاد کے ایک لمحے کا مول ادا نہیں ہو سکتا۔ جو طالب علم فراغت کے بعد اپنے اساتذہ سے رابطے میں رہتے ہیں، ادب و احترام کی مثال بنے رہتے ہیں، اللہ دنیا میں ان سے دین کا بڑا کام لیتا ہے۔ توجہ ہے؟ جو طلباء اپنے ذہن پہ، اپنی ذہنیت پہ، ذہانت پہ، قابلیت پہ مغرور ہو کر اساتذہ کے ساتھ ضد لگانے کا تصور ہی کرتے ہیں، لگاتے نہیں، یہ سوچ پیدا کرتے ہیں صرف، تو ان کی ہلاکت اور بربادی کا وہ پہلا دن ہوتا ہے جس دن وہ تصور ان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مرتے دم تک اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ بچے معمولی نہیں ہیں۔ خدا کی قسم، ایک بندے نے ساری دنیا حاصل کر لی، پوری دنیا کے جواہر اس کے قبضے میں آ گئے، اور ایک بچے کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا۔ ایمانداری سے بتائیے گا، جس نے ساری دنیا کے جواہر اکٹھے کیے ہیں وہ مالدار ہے، یا جس کے سینے میں قرآن ہے وہ مالدار ہے؟ وہ مالدار۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میری کیا حیثیت ہے، یہ اللہ کا قرآن کہتا۔ قرآن دو قسم کے لوگوں کو بیان کرتا ہے، ایک کو اللہ کا قرآن خوش نصیب کہتا،
اور ایک کو اللہ کا قرآن بد نصیب اور بدبخت کہتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے قرآن کی بات کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کے لیے منتخب کیا ہے، آج جو ہمارے یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کی دستار پہ ان کے بھائی آئے ہوں گے، ان کے والدین میں سے ان کے والد آئے ہوں گے، ان کے چچا آئے ہوں گے، ان کے تایا آئے ہوں گے۔ آج وہ کتنا فخر محسوس کر رہے ہوں گے، اور کرنا بھی چاہیے۔ آج وہ اپنے آپ کو کتنا پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے، کرنا بھی چاہیے۔ ایک عالم خاندان کے کئی لوگوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک عالم یہ رات کو سویا ہوا ہے اور عابد نوافل پڑھ رہا ہے، یہ سویا ہوا عالم اس عابد سے 1000 درجے بہتر ہے، اس کی نیند بہتر ہے اس کے نوافل سے، اس کا سونا افضل ہے۔ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ یہ امام الانبیاء کے وارث ہیں، یہ امام الانبیاء کے بولتے نہیں، یہ امام الانبیاء کے وارث ہیں۔ تو وراثت کس چیز کی ہے؟ علم کی وراثت۔ اور چودھری دا وارث ہوئے، پنجابی سمجھتے ہو بیچ میں تھوڑی تھوڑی چسکے کے لیے، چودھری دا وارث ہوئے، چودھری دا وڈیرے کا خان کا وارث۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے اس کی ایدی باں پھاڑ لی ہے، اللہ نے اس کا بازو پکڑ لیا، یہ خان کا وارث ہے، یہ چودھری کا وارث ہے۔ میں کہتا ہوں لاکھوں کروڑوں چودھری، لاکھوں کروڑوں خان آپ کے قدموں کے جوتوں کی نوک پہ قربان ہیں۔ تم وارث ہو امام الانبیاء کے، تم وارث ہو نبیوں کے، تم انبیاء کے وارث ہو۔ اور اگر اس وراثت کا تم نے پاس نہ رکھا، اگر اس وراثت کو، اس عزت کو تم نے مینٹین نہ رکھا، برقرار نہ رکھا، تو یقین جانیے گا اس کا انجام بڑا خطرناک ہے، کیونکہ یہ منصب بہت اونچا۔ سائیکل سوار ہے نا، سائیکل سوار، وہ سائیکل سے گرے تو پھر اٹھ جاتا ہے، ہلکا سا جھاڑ جھوڑ کے پھر اٹھ جاتا ہے۔ موٹر سائیکل اس سے اونچا، اس کا سوار گرے تو اسے بھی چوٹ ہلکی پھلکی آتی ہے، کیا ہوا جی، رگڑیں لگ گئی ہیں ٹانگ پہ، بازو پہ، ادھر ادھر۔ اور کار کا سوار اگر یہ گر جائے تو ہلاکت کے چانسز بھی ہیں اور زندگی کے بھی ہیں، اور اگر جہاز کریش ہو جائے، جہاز کریش ہو جائے، پھر تو باڈی بھی نہیں ملتی، جسم بھی نہیں ملتا۔ تو آپ کی مثال ہے اس جہاز کی کہ آپ کا منصب، آپ کی اڑان بہت اونچی ہے، یہ اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے۔ نیت کر لیں ہم مرتے مر جائیں گے، اس منصب کی لاج رکھیں گے انشاءاللہ، اس منصب کی۔ آپ ناراض ہیں شاید، اس منصب کی لاج رکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے قرآن آپ کو کس انداز سے دیکھتا ہے، قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ۔
افمن شرح اللہ، او پیچھے مجمع آپ کو آواز آئی میری؟ قرآن سننے سے اگر سبحان اللہ نکلے تو اللہ تعالیٰ اندر پاک کر دیتے ہیں. تو قرآن سن کے پورے مزے میں بیٹھیں آپ، انشاءاللہ آپ کو قرآن کی آوازیں آئیں گی، یہ صدائیں آپ تک پہنچیں گی انشاءاللہ. افمن شرح اللہ، ابھی آپ نے حق ادا نہیں کیا، آپ بولیں گے تو میں بھی بولوں گا. افمن شرح اللہ، کچھ زندگی کے آثار محسوس ہوئے، ابھی کچھ تھوڑا سا باقی ہے، پھر پڑھ لیتے ہیں. افمن شرح اللہ، ہاں اس طرح. اللہ کہتا ہے اس سے خوش نصیب اور کون ہوگا، اس سے بڑا نصیبوں والا اور کون ہوگا. پنجابی میں کہتے ہیں اے دے تو وڈا پاگاں والا اور کیڑا ہوئے گا، اس سے بڑا خوش بخت کون ہوگا. ہم کہتے ہیں اللہ تو بتا تو صحیح کیا کہنا چاہتا ہے، کون سے خوش نصیب ہیں جن کی طرف تو اشارہ کرنا چاہتا ہے، کون؟ ناظم قرآن کہتا ہے نہیں وزیر، نہیں وزیر اعظم کی طرف اشارہ ہے. قرآن کہتا ہے نہیں مالدار، بزنس مین، سرمایہ دار، کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے قرآن؟ اللہ کہتا ہے نا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، وہ جس کے سینے کو میں اللہ نے قرآن کے لیے کھول دیا، جس کے سینے کو میں نے قرآن و حدیث کے لیے قبول کر لیا. بولو، اور بولتے کیوں نہیں ہو؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. مجمع میں بے چینی نہیں ہونی چاہیے، خاموشی سے میری طرف دیکھیں. متکلم کا حق ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی بات سنی جائے، پھر سمجھ بھی آتی ہے، اور اللہ تعالی ہمارے سینے انشاءاللہ قرآن و سنت کے لیے مزید کھول دے گا. تو توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے، کوئی آئے کوئی جائے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. صحیح ہے انشاءاللہ؟ وعدہ کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ خوش نصیب ہیں، اس سے زیادہ کائنات کے اندر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کائنات کے اندر بختوں والا کون ہو سکتا ہے؟ جس کے سینے کو میں اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، قرآن و سنت کے لیے کھول دیا، میں نے قرآن و حدیث کے لیے کھول دیا. کس طرح؟ اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح، فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ،
اس کا پینا، اس کا سونا، میل جول کرنا، لینا دینا، خرید و فروخت کرنا، معاملات اس کے، اور لیل و نہار، نشست و برخاست، ہر لمحہ زندگی کا اس کا قرآن و سنت کی روشنیوں میں گزر رہا ہے۔ اور یہ کمال ہے، فضل ہے، رحمت ہے ان پر کس کی؟ جو اللہ کی سمجھتا ہے وہ بولے کس کی؟ اور بولو تو صحیح کس کی؟ اللہ کی رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان سے بڑھ کر خوش نصیب کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ برابر ہو سکتے ہیں کن کے؟ للقاسیۃ قلوبہم، ان بدبختوں کے جن کے دل سخت ہیں۔ کس چیز سے؟ اللہ کہتا ہے ذکر اللہ۔ یہاں اگر ذکر سے مراد قرآن لیا جائے تو میرا خیال ہے اس سے خوبصورت معنی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے ان سے یہ برابر ہو سکتے ہیں ان کے، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، جو مڑتے نہیں، جو ڈلتے نہیں، جو متوجہ نہیں ہوتے قرآن کے، یہ بد نصیب ہیں۔ ان کی زندگیاں ان کے لیے ہلاکت کا سبب بن گئی ہیں۔ آئیے ذرا قرآن کریم کے دوسرے اس بندے کا تعارف بھی قرآن سے پوچھیں جسے اللہ کا قرآن کائنات میں سب سے بڑا بدبخت کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بدبختوں میں اس سے بڑا بدبخت کائنات میں دوسرا کوئی نہیں۔ من اضل ممن یدعو من دون اللہ، من اضل ممن یدعو من دون اللہ۔ اور اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا جیاں بے غیرت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کائنات کے اندر بد ضمیر کون ہو سکتا ہے؟ لگتا ہے بڑا کوئی بدبخت ہے جسے قرآن بدبخت کہہ رہا ہے، جسے قرآن کہہ رہا ہے گمراہ، جسے قرآن بد نصیب کہہ رہا ہے۔ اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یدعو من دون اللہ۔ یہ وہ بدبخت ہے، یہ وہ بد نصیب ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر، توجہ ہے، جس نے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ سے امیدیں توڑ کر، اللہ سے تعلق توڑ کر، اللہ سے انہوں مار ایک چانڈے میرے سامنے، میری طرف دیکھو یار۔ اس سے بڑا کائنات میں بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ جو میں اللہ کو چھوڑ کر آوازیں دے، پکارے، مانگے ان سے، اللہ کن سے؟ فرمایا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک رتب
برابر بھی ان کی پکار سن بھی نہیں سکتا، رتی برابر بھی ان کا مطالبہ پورا بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ ہم کسی مولوی کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی مسلک کی بات نہیں کر رہے۔ میں کہتا ہوں ترجمے کے قرآن لیں، اپنے اپنے گھروں میں جون سا مرضی ترجمہ لے لیں اور دیکھیں قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ ترہ امتیاز ہے جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کا، ترہ امتیاز ہے کہ ہم اللہ کا قرآن بیان کرتے ہیں یا محمد الرسول اللہ کا سچا فرمان بیان کرتے ہیں، اور مانتے ہو کہ نہیں؟ یہ ترہ امتیاز ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، اور ہمیں فخر ہے اپنی جماعت پہ، اپنے قائد پہ، اپنے قائد شیخ القرآن مولانا طیب طاہری پہ ہمیں فخر ہے اور پورا اعتماد ہے۔ الحمدللہ اللہ نے یہ اعزاز ہمیں دیا ہے، اور قرآن نے یہ اعزاز اور ذمہ داری خود اپنے پیغمبر کو دی، اور اس ذمہ داری کو دے کر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا بھی کہ میرا پیغمبر فارض علیک القرآن، ہم نے قرآن کی ذمہ داری آپ کو دے دی ہے۔ اور اشاعت و توحید و سنہ والوں مبارک ہو تمہیں، تم نبی کے سچے وارث ہو، یہ ذمہ داری قرآن والی تمہارے حصے میں آ گئی ہے، یہ تمہارے حصے میں آ گئی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو دی، اور پھر بار 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 یاد دہانیاں کروائیں، یاد دہانیاں کروائیں۔ یا ایھا الرسول بلغ، کہو بلغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ، او میرا رسول، او امام الانبیاء، نبی الانبیاء، او مقام محمود کے دھولے، او میرا پیغمبر، او میرا پیغمبر، بلغ، تبلیغ کر، بلغ، سمجھا لوگوں کو، بلغ، واعظ کر، بلغ، نصیحت کر، بلغ، ڈرا ان کو، یہ سارے معنی آ جاتے ہیں بلغ میں۔ او میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کر، واعظ کر، نصیحت کر، او میرا پاک پیغمبر۔ لیکن خیال کری میرا پیغمبر واعظ کرنے لگے، نصیحت کرنے لگے، ڈرانے لگے، تو سہارا کسی اور کتاب سے نہیں لینا۔ بولو، او جی تہاڈی مٹھی ہو گئی ہے یار، او بولو تو صحیح، او خیر ہے، کوئی خیر ہے، بولو۔ او میرا پیغمبر واعظ کر، نصیحت کر، لیکن کسی اور کتاب کا سہارا، بولو یار، اور تمہاری تائید ہو رہی ہے، کسی اور کتاب کا سہارا آپ بھی نہیں لوگے، کہ لوگے؟
ہاتھ کھڑا کرو شہباز، جو لیں گے نہیں لینا. ہم بھی اللہ کے قرآن کے سوا کسی اور کتاب کا سہارا نہیں لیں گے. بیان کر، واز کر، تبلیغ کر، نصیحت کر، ڈرا، ان کو خوشخبریاں سنا. آؤ میرا پیغمبر، خیال کری میرا پیغمبر، ما انزل الیک من ربک. وہ واز، وہ نصیحت کس سے ہونا چاہیے؟ آواز آئے پورے جذبے سے. وہ واز، وہ نصیحت کس سے ہونا چاہیے؟ قرآن سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کی ذمہ داری ہم نے تیرے اوپر لگا دی. فارض علیک القرآن. یا اللہ، صرف واز و نصیحت قرآن سے کرنی ہے؟ اللہ کہتا نہیں نہیں، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ. اتباع بھی کر کے دکھا تو قرآن سے. تیرا اوڑھنا بچھونا ہو تو قرآن سے. تو بات سمجھائے تو مثالیں دے تو قرآن سے. میں ایک بات اگر کہہ دوں اور اس کا غلط مطلب نہ لیا جائے، کیونکہ میرا کوئی اس کا غلط مطلب کا ارادہ نہیں، میرے سامنے قرآن ہے، لیکن بات بڑی پیاری ہے. اگر آپ کہیں تو میں کہہ دوں کہ سب سے بڑی اور سب سے مضبوط فضائل اعمال ہے تو قرآن ہے. ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اور ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوتا یار، ہے کہ نہیں؟ مولانا زکریا بھی ہمارے ہیں، ہاں ہم ان کی عزت احترام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ دے. لیکن قرآن سے بڑھ کر فضیلت مضبوط تو کسی چیز کی نہیں ہو سکتی. ان وعد اللہ حق. اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے میں کوئی سچا نہیں ہو سکتا. یہ باتیں ساری اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جب اپنے گھروں میں جائیں گے تو پھولے نہیں سمائیں گے، پھولے نہیں سمائیں گے. تو آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. میرا پیغمبر، قرآن کی ذمہ داری ہم نے تجھے دے دی ہے. جب تک ذمہ داری نہیں تھی تیرا دشمن بھی کوئی نہیں تھا. لوگ تجھے اپنے فیصلوں میں منصف مانتے تھے. تو آتا تھا لوگ نیچے کپڑے بچھاتے تھے، تو آتا تھا لوگ اٹھ جایا کرتے تھے. لیکن جب قرآن کی ذمہ داری تجھے سونپی گئی، سب سے پہلے پتھر تیرے چچا نے مارا اور اس نے کہا تبت یدک یا محمد. تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے محمد، جس ہاتھ سے اشارہ کر کے تو نے ہمیں بلایا ہے. حالانکہ وہ اشارہ کاروبار کا تو نہیں تھا کہ تھا، وہ جائیداد کی تقسیم کا بھی نہیں تھا. شاعر نے کتنا خوبصورت وہ منظر پیش کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے سب کو بلایا اور کیا کہا؟ اوے لوگو، میں تمہارے لیے دولت اسلام لایا ہوں. اوے لوگو، میں تمہارے لیے دولت
اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں۔ کیونکہ تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، میں وہی پیغام لے کے آیا ہوں جو ابراہیم لے کے آئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں وہی پیغام لے کے آیا ہوں جو پیغام ابراہیم لے کے آئے تھے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ساری کائنات، ذرہ ذرہ کائنات کا، سب کے سب مخلوق ہیں، خالق ہے تو اکیلا۔ جو مانتا ہے پورے جذبے سے بولو اور سنو، یہ بولنا بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ الفاظ قیامت کے دن آپ کے دفاع میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ علماء سے پوچھ لینا، یہی الفاظ بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور شیطان یہ تھاپڑیاں دیتا ہے، کہتا نہ بولی اور نہ بولی۔ ہاں، آپ نے شیطان سے نفرت کا اظہار کرنا ہے، اللہ کی توحید کے کلمے بول کر۔ میرے محمد کریم کی دعوت یہ تھی، او کائنات کے لوگوں، مشکل کشا حاجت روا ایک خدا، مشکل کشا حاجت روا، او بولو تو صحیح، او پچھلے نہیں بول رہے، ہاتھ بلند کر کے بولو، مشکل کشا حاجت روا ایک خدا ہے، صرف ایک خدا ہے۔ تم جن سے مانگتے ہو، تم جن کے سامنے جھکتے ہو، تم جن کے نام پہ دیگیں پکاتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مشرکین مکہ خدا کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو تو مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو اپنے وجودوں کا خالق مانتے تھے، آسمانوں سے پانی برسانے والا مانتے تھے، روزیاں دینے والا مانتے تھے، ہر کام کی تدبیر کرنے والا مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے الا شریکن هو لک تملکہ ما ملک، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے بابا لات، عزا فقیرنی، منات، بابا سوا، یہ تو تیرے پیارے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ تیرے پیارے۔ جیسا ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں لے یار میری دانات ڈبی ہوئی تر جاؤ گی، نہیں سمجھ آئی نا؟ وہاں بھی تو یہی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے، لیکن یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ اللہ کے تو ہیں، نمائندے ہیں اللہ کے۔ تو پھر یہ غلو میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کا درجہ کم کر کے اولیاء کے درجے کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ دا پھڑیا چھڑاوے گا خواجہ، پنجابی سمجھتے ہو نا؟ اللہ دا پھڑیا، اللہ جس کو پکڑ لے، چھڑاوے گا خواجہ، اور خواجہ کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ دا پھڑیا چھڑاوے گا خواجہ، اور خواجہ کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کہتے ہیں یا غوث پاک اج کرم کرو، اج کرم کماؤن دا ویلا ہے۔ اے غوث پاک آپ کرم کریں، آج تو دن ہی آپ کا ہے، آج کا دن تو آپ کا ہے۔ اور ایسی ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں اور سامنے مریدین بیٹھے ہیں، تو ایک مائی صاحبہ کا بیٹا مر گیا، وہ لے کے آ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ حضرت پہ وجد طاری ہے۔ اگر توجہ کرو گے تو یہ بات تمہیں مزہ بھی دے گی، سمجھ بھی آئے گی۔ حضرت پہ وجد طاری ہے، وہ مائی جب لے کے آئی نا تو اس نے دیکھا کہ حضرت اپنے مریدین کو ایسے کرتے ہیں تو وہ سارے مر جاتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں وہ سارے اٹھ جاتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں پھر سارے، یعنی حضرت کھیل رہے ہیں، حضرت کھیل رہے ہیں، ایسے کرتے ہیں سارے مر جاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں سارے اٹھ جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے، جب حضرت ایسے کریں گے میں اپنا بچہ بھی رکھ دوں گی، اور جب ایسے کریں گے تو سارے اٹھیں گے تو یہ بھی اٹھ جائے گا۔ جب حضرت نے ایسے کیا سارے مر گئے تو مائی صاحبہ نے اپنا بچہ بھی رکھ دیا۔ جب حضرت نے ایسے کیا سارے اٹھ گئے پر بچہ نہ اٹھا تو مائی نے تو رونا شروع کر دیا۔ حضرت نے کہا بلاؤ اس کو، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی حضرت جی تہاڈی مریدنی ہوئیاں تے بچہ مر گیا تے لوکی دیندے نے تانا، لوگ دیتے ہیں تانا، کیا چاہتی ہو؟ بچہ زندہ چاہتی ہوں، اور میں کیا چاہتی ہوں؟ حضرت نے یوں اوپر دیکھا نا تو اسرائیل روحوں کی تھیلی لے کے جا رہا تھا، تو حضرت نے کیا ہوش، وہ تھیلی نیچے گر گئی، ڈر گیا، وہ تھیلی گری، اس دن کے سارے مردے زندہ ہو گئے، روحیں بھاگ گئیں۔ عجیب تماشا، سارے زندہ۔ اسرائیل گئے اور جا کے اللہ سے شکوہ کیا، ربا نیچے شیخ عبد القادر نے میرا پنجابی کہندے نے ترا کٹ چھڑیا تے تھیلی ڈگ گئی تے سارے مردے، اللہ آگے سے کیا کہتا ہے، شش ہو چپ، اگر وہ چاہتے تو پچھلے بھی سارے زندہ کر، چپ، یعنی اللہ بھی ڈرا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر ایک مثال قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سبحان اللہ ایڈوانس میں آئے تو، اگر اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے ہو تو ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے، یہ پھر آدھی مثال ہوگی۔ پورے جذبے سے اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس پیغمبر کی مثال دے رہا ہے جس نے 950 سال اللہ کی وحدانیت کا علم بلند کیا۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ جب قوم والے نبی کو تنگ کرتے رہے اور ان کی شدتیں بڑھ گئیں، تنگیاں بڑھ گئیں، پیغمبر جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا میرا پیغمبر وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرا پیغمبر آپ اس طرح کیجئے کہ کشتی بنائیے، کشتی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں ہمارے سامنے، اور وَوَحْيِنَا، جس طرح ہم بتائیں اس طریقے سے اس کی بناوٹ کیجئے، اور یاد رکھیے کشتی بن جائے، یہ تنور جو ہے یہ علامت ہے، جب یہ جوش مارے نا تو سمجھ لینا قضا کا تیر چھوٹ گیا ہے، قضا کا تیر چھوٹ گیا ہے۔ اللہ 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 اللہ، کشتی بنی، چودھری وڈیرے خان مالدار حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے،
اور دیکھو پاگل دیوانہ کشتی بنا رہا اتنی بڑی، نہ کوئی دریا نہ کوئی سمندر، نہ یہاں بارشیں نہ کوئی ندیاں نہ کوئی نالے۔ حضرت نوح نے کہا مذاق اڑا لو، ایک وقت آئے گا نا جب پھر ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ تم نے اللہ کی توحید کے علم کو بلند نہیں کیا، اس کی وحدانیت کو نہیں مانا، حتیٰ کہ وہ تنور جوش مارتا ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں اپنے تمام جو ماننے والے تھے اور ہر چیز کے جوڑے جوڑے کو کشتی میں سوار کرتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، توجہ ختم ہو گئی ہے یا تھک گئے ہو؟ قرآن کی آیت پہ بولے نہیں تم۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور، کیا ہوا؟ جوش مارا تنور نے۔ حضرت نوح نے اعلان کیا قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، اللہ کہتا ہے او میرا پیغمبر، میرا پیغمبر، جوڑے جوڑے اس کے اندر سوار کر، سارے وَأَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو بھی، لیکن إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، خبردار میرا پیغمبر ان کو شریک نہیں کرنا۔ جوڑے جوڑے بیٹھ رہے ہیں ہر چیز کے، اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کشتی کا چلنا ہے تو کس کے حکم سے، اس کشتی کا رکنا ہے تو کس کے حکم سے۔ آپ بولتے نہیں ہو، مجھے لگ رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، بولتے رہو، مجھے پتہ چلتا رہے گا آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات۔ اس کا چلنا کس کے حکم سے، اس کا رکنا کس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ان ربی لغفور رحیم۔ پھر بھی خیال ہے کہیں نہ کہیں، او پیغمبر ساری کائنات میں سب سے زیادہ انسانیت میں رحم دل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشنے والی صفت مہربانیوں والی پھر بیان کر رہا ہے۔ اللہ قرآن کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اس انداز میں کشتی پانی کے اندر چلتی ہے، اور جس طرح پہاڑ ہوتے ہیں کھڑے، یوں موجیں بنی ہوئی ہیں، یوں موجیں بنی ہوئی ہیں پانی کی، زمین بھی پانی چھوڑ رہی ہے، آسمان سے بھی بارشیں برس رہی ہیں، اللہ اس طرح موجیں ہیں پانی کی، اللہ احتیاطاً اچھا کے آواز پڑ گئی، نظر پڑ گئی ہے نوح کی، او کنارے پہ کھڑا ہے بیٹا نوح کا، نظر پڑ گئی ہے اپنے بیٹے پہ، باپ ہے، شفقت ہے، محبت ہے، پیغمبر ضرور ہے، اللہ کا نبی ضرور ہے، انسان بھی ہے، دل بھی ہے اندر، وہ دل یوں پیغمبر کا دل تو ہوتا ہی نرم ہے، ہوتا ہی نبی کا دل تو بڑا پیارا، بڑی رحمت و شفقت، بڑی مہربانیاں ہوتی ہیں اس میں۔ اپنے بیٹے کو دیکھا دور کھڑا ہے، اللہ پیغمبر کا دل ڈولنے لگا، اور اپنے بیٹے کو آواز دے کے پیغمبر کہتا یا بنیا
ارکب معنا یا بنیا، او میرے بچڑے، او میرے بچے، او میری اولاد، او میرا پتر، ارکب معنا، آجا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر اور اپنے دل سے شرک والی غلاظت کو نکال دے۔ آجا اقرار کر لا الہ الا اللہ۔ میں نے پہلے کہا آج کا ناشنائی میں، انجانے میں، آج کا نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ اللہ دا پھڑیا چھڑاوے گا خواجہ، تے خواجہ دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہاں پیغمبر ہے، سامنے نبی کا بیٹا ہے، یہ پیغمبر ہے، سامنے نبی کا بیٹا ہے، اور پیغمبر بھی وہ جسے آدم ثانی کہا جاتا ہے، توجہ ہے، نبی بھی وہ جسے آدم ثانی کہا جاتا ہے، پیغمبر بھی وہ جس نے 950 سال اللہ کی توحید کا علم بلند کیا۔ سامنے کلا پتر، کنے کلا ہے۔ یہاں پنجاب میں کہتے ہیں ایک پیر صاحب کہتا ہے مجھے خواب آئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ آگے آگے رسول اللہ، پیچھے پیچھے ہم اولیاء، ہم پیچھے پیچھے ہم اولیاء، اور رسول اللہ کہتے ہیں اپنے اپنے مرید پچھاڑو تے لے جاؤ جنت، تے اگے اگے ڈھول پہ بجدے ہیں، آگے آگے ڈھول بج رہے ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، توبہ توبہ، اور ڈھول بج رہے ہیں۔ واہ، یہاں پیغمبر ہے اور صرف اکیلا بیٹا نبی کا سامنے کھڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا اور کیا کہا؟ یا بنیا، بس کر دوں؟ توجہ تمہاری جب ادھر ادھر ہوتی ہے نا پھر مجھے دکھ ہوتا ہے۔ یا بنیا ارکب معنا ولا تکون مع الکافرین۔ او میرا بچڑا، او میرا پتر، جلدی کر آ جا، اللہ کی توحید والا علم بلند کر اور آ کے سوار ہو جا ہمارے ساتھ۔ پانی جوش خروش میں ہے، بڑھ رہی ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں تو ڈوب نہ جائے، مر نہ جائے اس پانی میں۔ وہ آگے سے کہتا ہے ساوی الی جبل، میں دوڑ لانی ہے، دوڑ لگا کے میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ پہ، پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے یاسمنی من الماء، پہاڑ کی چوٹی مجھے بچائے گی پانی کی موجوں سے۔ چوٹی میں تو نہیں نا پانی آ سکتا، اور جب خدا سے تعلق ٹوٹتا ہے پھر ذروں کا سہارا لیتا ہے مشرک، پھر قطروں کا سہارا، ذروں کا سہارا لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں او کملے، پہاڑ کی چوٹیاں کب سے بچانے لگ گئیں؟ اللہ کی قضا کا تیر چھوٹ چکا ہے،
کوئی نہیں بچا سکتا آج کے دن کسی کو، لا سے مل یوم، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر آج کوئی بچتا ہے تو کون؟ الا من رحم، جس پر رحم کرے گا کون؟ بولو بولو شاباش، جس پہ رحم کرے کون؟ اللہ، وہ بچے گا، باقی کوئی بچنے والا، باقی کوئی بچنے والا، باقی کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نوح اپنے بیٹے کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اسے سمجھا رہا ہے، اسے بلا رہا ہے، ابھی باتیں چل رہی تھیں، حال بینہم الموج، یوں پانی کی ایک موج کو میں نے اٹھایا، اس طرف نوح ہے، اس طرف بیٹا ہے، درمیان میں پانی کی موج کر دی میں نے، ایک پردہ کر دیا، پانی کا پردہ بنا دیا، پانی کا، بولو بولو، پانی کا پردہ بنایا، موج یوں کھڑی کر دی میں نے، پردہ بنایا۔ اب نوح کو اس پردے کے پیچھے زندہ پیغمبر کو پانی کے پردے کے پیچھے اپنا بیٹا نظر، بولو یار، او بولو یار، او بولو یار۔ او پنجاب میں کہتے ہیں، پنجاب میں کہتے ہیں کہ ساڈے مرشد تھلوں ویکھ لیندے نے، پنجاب میں کہتے ہیں کہ مرشد ساڈے تھلوں ویکھ لیندے نے کہ کون آیا ہے، لہذا تے بند باندھ کے قبرستان مت جایا کر۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ پشتو میں بتاؤ، پشتو میں، ہاں سمجھ گئے ہو نا؟ کہتے ہیں تے بند باندھ کے قبرستان میں مت جاؤ، ہاں مرشد نیچے سے دیکھتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں زندہ پیغمبر، زندہ پیغمبر، سامنے پانی کی موج ہے، پردہ پانی کا، اس طرف بیٹا، اس طرف باپ ہے۔ اللہ کہتا ہے جب یوں موج اٹھی، ہم نے اس پردے کے پیچھے بیٹے کو غرق کر دیا، سامنے اس لیے نہیں کیا کہ پیغمبر ہے، دل دہل جائے گا، غمگین ہو جائے گا۔ جب موج نیچے گری، بیٹے کا نام و نشان ہی کوئی نہیں تھا، بیٹے کا نام و نشان ہی کوئی نہیں تھا۔ اور اس مثال سے کوئی بات تمہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ مثال کون دے رہا ہے؟ اللہ کا قرآن یہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اور کیوں بیان کرتا ہے اللہ کا قرآن؟ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، جو لوگ تمہارے عقائد اور نظریات سے کھیل رہے ہیں، سمجھو کہ قرآن تمہارا بھلا چاہتا ہے، قرآن کے اندر ہدایت ہے، قرآن کے اندر راہ ہے۔ آؤ تمہیں ایک اور مثال دوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ ختم نبوت کا تاج پہن کر جب مبعوث ہوئے تو شیاطین کو، جنوں کو آسمان پہ کوئی جانے نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے پارٹی جو ہے ٹولیاں بنائی، جاؤ دیکھو پھرو کیا مسئلہ ہوا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں جانے دیا جا رہا۔ تو ایک جماعت جنوں کی آتی اس کو اللہ کے پاک پیغمبر نماز کی حالت میں مل گئے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کر رہے تھے، انہوں نے سنا اور پھر یہ ایمان لے آئے قرآن پر بھی اور صاحب قرآن پر بھی۔ تو مقصودی بات کیا ہے؟ جب واپس آئے نا اپنی جماعت کے پاس تو انہوں نے دہائی شروع کر دی۔ دہائی کیا دی انہوں نے؟ سنا اگی والو، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں،
قرآن پہ ایمان ہمارا بھی ہے، قرآن پہ ایمان جن بھی لے کے آئے تھے۔ ان جنوں نے کیا کہا تھا ذرا سنیے گا، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ کہنے لگے او جنوں، ہم ایک بڑا عجیب قرآن سن کے آئے ہیں، ہم نے عجیب قرآن سنا، ہم قرآن سن آئے، ہم قرآن سن کے آئے، ہم قرآن پہ ایمان لے آئے، قرآن بڑا عجیب تھا۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم قرآن سن کے آئے ہیں، ہم نے قرآن سنا ہے، بڑا عجیب قرآن ہے۔ کہنے لگے کیا ہے اس قرآن میں؟ او آتے ہی تم نے دہائی شروع کر دی ہے، کیا ہے اس قرآن میں؟ کہنے لگے یہدی الی الرشد، کیا ہے اس میں؟ یہدی الی الرشد، راہ ہے، مرزوق کو رازق سے ملاتا ہے، مملوک کو مالک سے ملاتا ہے یہ قرآن۔ راہ مل گئی، آگے ہم بھی گمراہ تھے، ہم بھی ہدایت یافتہ نہیں تھے، ہم بھی گمراہ تھے، ہم نے جو قرآن سنا ہمیں راہ مل گئی، ہمیں رستہ مل گیا، ہمیں قرآن ملا، ساتھ صاحب قرآن ملا۔ کہنے لگے پھر کہنے لگے فآمنا بھی، ہم تو قرآن پہ ایمان لے آئے ہیں، ہم قرآن پہ ایمان لے آئے ہیں۔ اگی والو، یہاں تک بات ہوتی تو شاید قرآن نقل بھی نہ کرتا، یہاں تک بات ہوتی تو شاید قرآن نقل نہ کرتا۔ میں شیخ القرآن مولانا سعید الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کی عمر میں، ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں، ڈرتے ہوئے کہ یہاں تک بات ہوتی تو شاید قرآن ذکر نہ کرتا۔ قرآن نے ذکر کیوں کیا؟ جب انہوں نے عہد کیا، عہد کیا تھا؟ کہنے لگے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم ایمان تو لائے ہیں، ایمان تو ہم لائے ہیں، لیکن ہم عہد کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں، ہم ایمان تو لائے ہیں، لیکن ایمان تو اگی والے بھی لائے ہیں، ایمان تو وہ بھی لائے ہیں جو جمعرات کی جمعرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مردوں کی روحیں لوٹتی ہیں۔ ہمارے پنجاب میں دیہاتوں میں اعلان ہوتا ہے آج جمعرات آج جمعرات روحاں کرانو پیچھاں پرت دیاں نے، گلی دی نکر تے کھلو کے ویندیاں نے میری مائی کی پکایا، میرے بابے کی پکایا، میری تریمت نے کیا پکایا۔ روحیں دیکھتی ہیں، اگر کسی نے کچھ نہ پکایا ہو تو لانتیں کر کے واپس جاتی ہیں۔ مولویوں نے ٹکر بنایا ہوا ہے، ہاں کہتے ہیں نہ دھوکہ نہ غم کمائے گی دنیا، کھائیں گے ہم۔ اللہ 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 اللہ، جن کہتے ہیں جن، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم نے نیت کی ہے مرتے مر جائیں گے، مرتے مر جائیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، بولو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، مرتے مر جائیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں۔ اللہ 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 اللہ، جی
اللہ نے اپنے نبی سے اعلان کروایا. یہ وہ جو باتیں میں نے پہلے کی تھیں، اب ان باتوں کے رد میں یہ دلائل پیش کر رہا ہوں قرآن کے. خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ برد جولی میری یا محمد، لوٹ کر پھر میں جاؤں گا، لوٹ کر پھر نہ جاؤں گا خالی. برد جولی میری یا محمد. اور ایک اور صاحب اٹھے تو وہ کہنے لگے، عرش سے تا فرش تک ہیں سب خزانے آپ کے، صرف چند لقموں کی خاطر اللہ کی تمام صفات انبیاء میں، اولیاء میں، علماء میں اور جہالاء میں. اور یہ بھی سن لو، جمعیت اشاعت و توحید و سنہ والے اولیاء کو مانتے ہیں، ان کا ادب بھی کرتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن ولی وہ ہو جی جو حقیقت میں ولی ہو اللہ کا. اور ولی جاہل نہیں ہوتا، عالم ہوتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ہم ولی مانتے ہیں، معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ، سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، ہم ان کو ولی مانتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بولو بولو. اور زندوں میں شیخ القرآن مولانا سعید الرحمان صاحب، ان کو بھی ولی مانتے ہو کہ نہیں؟ ہم مانتے ہیں. ہم کن کا تعاقب کرتے ہیں؟ جنہوں نے لوگوں کی عزتوں کو لوٹا، جنہوں نے بچیوں کی عزتوں کو لوٹا، جنہوں نے عزتوں کے سودے کیے، جو عزتوں کے کھلاڑی ہیں، جو عزتیں لوٹتے ہیں، انہاں دے نام بھی تے انج دے ہی نے نا، کتیاں علی سرکار، ہاں بلیاں علی سرکار. ایک لاہور میں نیا آیا، اس کا نام ہے پیر چمے شاہ، مچھاں علی سرکار. یہ گجرانوالہ میں حضرت ایک پیر صاحب کی قبر ہے، اس کا نام ہے پیر سوٹے علی سرکار. آج بھی اس کی قبر کے اوپر ایک دابڑا سمجھتے ہو؟ تھال. آج بھی اس کی قبر پہ ایک تھال پڑا ہے، ابھی بھی پڑا ہے، جس کے اندر کم از کم 200-300 سگریٹ پڑے ہیں. کوئی مرید جاتا ہے کہتا ہے مجھے شوگر ہے، تو مجاور سگریٹ اٹھاتا ہے، ادھر بیٹھ کے پیو. آپ ان سے پوچھیں اس کی کرامت کیا ہے، وہ کہیں گے یہ جو بابا جی تھے نا، یہ 5 سگریٹ ایک وقت میں انگلیوں میں لگا کے ایک سال چھک جاندے سن. پی کے دکھائے کوئی ایک سانس. جب کرامتیں ایسی ہوں گی تو پھر جلوے بھی ایسے ہوں، پھر جلوے بھی ایسے ہوں. اور سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، اللہ نے اپنے نبی سے کیا اعلان کروایا سنیے گا. اللہ اپنے نبی سے کیا اعلان کرواتا ہے؟ کل بول میرا پیغمبر، اپنی زبان اطہر کو حرکت دے میرا پیغمبر. کیا کہوں اللہ؟ اعلان کر، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. نہیں توجہ نہیں آپ کی، بس کر دوں. کیا کہا اللہ نے؟ میرا پیغمبر تو اعلان کر، انی لا املک لکم، انی بے شک میں محمد بھی ترجمے والا قرآن اٹھاؤ دیکھو. انی میں محمد بھی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں محمد بھی تمہارے ذاتی برابر نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. میں محمد تمہارے
نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. نفع نقصان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ پورے جذبے سے بولیے گا. میں الفاظ ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر کو. پورے جذبے سے بولیے گا. نفع نقصان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. نفع دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. نقصان ختم کرنے والا کون ہے؟ ایک آخری مثال تمہیں دیتا جاؤں. مجھے یہاں کا نہیں پتا. ہمارے پنجاب میں 1.5 کروڑ اللہ نے دیا. 5 کروڑ 10 کروڑ اللہ نے دیا. کوٹھی بن گئی. جب بن جاتی ہے نا تو آخری چھت کے اوپر چاٹی مودی مار چڑھ دینے کالی کرا کے. کہتے ہیں جی چاٹی کیوں رکھی؟ جی اس لیے رکھی کہ نظر بد نہ لگ جائے. 30 لاکھ کی گاڑی لی اور نیچے پرانا جوتا, پنجابی کہندے نے چھتر بن چھڑ دے نے تھلے. او گڈی دے تھلے چھتر کیوں بنیا؟ آکے حفاظت ہوندی. پتر دتا اللہ نے, اس کے سرہانے کے نیچے چھری رکھ دیتے ہیں. اور چھری کیوں رکھی؟ آخے بلاواں تو حفاظت ہوندی ہے. جوانی دی اللہ نے, گھٹ کے اوپر سرخ داغا باندھتے ہیں. اور یہ داغا کیوں باندھا؟ آخے مرشدہ دیتا ہے دم کر کے. اے دے نال نظر نہیں لگدی. میں نے ایک بندے کو دیکھا, اس نے گاڑی کے گیئر لیور کے ساتھ بھی داغا باندھا ہوا ہے. میں نے کہا ادھر کیوں باندھا ہے؟ کہتا ہے جب سے باندھا ہے کلچ پلیٹاں دا کام نہیں نکلیا. مکان دیا اللہ نے, حفاظت کر رہی ہے چاٹی. پتر دتا اللہ, حفاظت بھی کر دی ہے چھری. گڈی دتی اللہ, حفاظت بھی کر دے نے چھتر. جوانی دتی اللہ, حفاظت پہ کر دے نے تاگے. او خدا دا ناجے, اے دسو اللہ نو کیڑے کام واسطے رکھیا جی؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ ریٹائرمنٹ ہو گیا. اور سنا تمہاری دکان کو آگ لگ گئی, کہتا اللہ دی مرضی. جتنے نقصان ہیں وہ اللہ کے ذمے, اور جتنی خوشیاں ہیں وہ بابیاں دے ذمے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مشکل کشا حاجت روا اکیلا. سارے بولو ہاتھ اٹھا کے, اکیلا. پتر دیون والا کلا, دعائیں سننے والا اکیلا. پورے جذبے سے ابھی بخشش کے اعلان ہوں گے آپ کے لیے انشاءاللہ. پتر تے تیاں دیون والا کلا, خالی جولیاں بھرنے والا اکیلا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.